فراغت ہو جاتی ہے 55-60 کا ہونے کے بعد، دل و دماغ فارغ، جسم و جان بحال. جب وقت ہی وقت ہوتا ہے نا تو بس یادیں ہی آتی ہیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں. آج ایسا ہی ہے، نہ معاش کی فکر نہ کماش کی. جتنے بہتان لگنے تھے وہ بھی گزر گئے جوانی میں، جتنے ستارے لگنے تھے وہ بھی میں نے مسکرا کے وصولے. آج یاد آتا ہے وہ کھلا آسمان، دھوپ کی فکر نہ بارش کی، جھولے کی باری کا انتظار سب بہن بھائیوں کے ساتھ، اور غسل خانے کے پچھلے دروازے سے نکل کر دوپہر کو چھپ کر جوتے پہنے بغیر کہ امی کو آواز نہ آ جائے کہ کہیں ہم کیلولا سے بھاگ گئے ہیں. شکن دوپہر میں پاؤں جلانا کہ باغ سے کچھ امرود کھانے ہیں، مالیوں کی ڈانٹیں کہ کچے پھل خراب نہ کرو، درختوں پہ چڑھنا اور کبھی کبھی گرنا، اور چھت پہ چلے جانا کہ چھپ کر پتنگیں اڑائیں اور امی کو معلوم نہ پڑے، پھر اندر جا کے کپڑے بدلنا کہ امی کو نہ معلوم پڑے، اماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگانا کہ صبح باقی کپڑوں کے ساتھ چھپا کے لے جانا پلیز، یہ مٹی مٹی پکارتے شلوار قمیض. اسکول کی بریک میں کھانے کی فکر سے زیادہ جگنو جمع کرنے کی دھن، لنچ بانٹ کے لنچ باکس میں گھاس رکھ کے خوش ہونا کہ جگنوؤں کا گھر ہے، رنگ برنگے سویٹروں سے بر نوچ کے کتابوں میں گڑیاں بنانا اور لینڈسکیپ بنانا، دوستوں کے گھر جانے کی اجازت نہ ملنا کہ اسکول میں تو بتھیرا مل لیا ہے اب پھر دوستوں کی پڑ گئی ہے، اور کوئی ویکنڈ پہ بھی اجازت نہیں ملتی تھی. گھر میں صرف پی ٹی سی ایل اور وہ بھی آپریٹر ملا کے دیتا تھا اور بغیر امی کی اجازت کے نہیں ملاتا تھا. کمال ہے وہ کبھی چھٹی پہ بھی نہیں جاتا تھا. کوئی بھی فلم سینما ہال میں پہلے بچے بڑے دیکھتے تھے، پھر بچوں کو اجازت ملتی تھی، اکثر ویسے نہیں بھی ملتی تھی. اور بڑوں کی باتوں میں بچوں کا نہ بیٹھنا اور دخل نہ دینا، ان کو نہ بلانا مشورے کے لیے جہاں ان کا واسطہ نہ ہو. یہ تھے ہمارے والدین جو آج بھی قریب قریب ایسے ہی ہیں، اور ہم ہیں کوئی 50 کا اور کوئی 60 کا، لیکن کہتے ہیں بچے ہیں. ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے ہم ذرا بات کر رہے ہیں، اور ہم بما مجال اور ہمت اور جسہ اور عزت وہاں سے جیسے اٹھ جایا کرتے تھے آج بھی اٹھ جاتے ہیں. وہ ماں باپ بھی تھے جو اس وقت لگتا تھا حلیم ہیں اور سمجھدار ہیں اور بچوں کی سائیکالوجی سے بھی واقف ہیں، وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر اب معلوم پڑتا ہے انہوں نے بچوں کو کسی بات سے نہیں روکا، صرف خود کی آسانی کے لیے. میں نے ہمیشہ ہی خود کے بچوں کو کہا، آج بھی کہتی ہوں، ٹوکنے والے ماں باپ زیادہ مشکل میں ہیں، خود بھی ہر وقت کان کھڑے رکھنا پڑتے ہیں اور بچے بھی ناراض رہتے ہیں، کچ کچ لگی رہتی ہے اور بے سکونی بھی رہتی ہے. بے سکونی کا لفظ کہنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے لیے کافی ہو گئی یادوں کی ریہرسل.